آج کل کچھ نئے فتنے کھڑے ہوئے نا، یہ انجینئر مرزا جیسے نام کے کمرے میں بیٹھ کر کتابیں سامنے رکھ کر وہی صحیح بخاری رکھی ہے، صحیح مسلم کی قرآن سامنے رکھی ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں ولیوں کو نہیں مانتا، بابے تو کوئی شے ہی نہیں. کیا کہتا ہے؟ بابے تو کوئی شے ہی نہیں. صحیح بخاری سامنے رکھی ہے، صحیح مسلم رکھی ہے سامنے، بولا بابے تو کوئی شے ہی نہیں. ابے بے وقوف، تو کہتا ہے بابے کوئی شے نہیں، تو یہ صحیح مسلم لکھنے والا کون تھا؟ یہ بھی تو بابا تھا. صحیح بخاری لکھنے والا کون تھا؟ یہ بھی تو بابا تھا. یہ حدیثوں کو جمع کرنے والے کون تھے؟ یہ بھی تو بابا تھے. یہ اسلام ہمارے تک پہنچا، یہ کس کے ذریعے پہنچا؟ تمہارے ابو نے آگے پہنچایا تھا؟ نہیں. یہ اسلام ہمارے تک پہنچانے والے یہ بابے تو تھے، یہ اللہ کے ولی تو تھے، یہ اللہ کے دوست تھے. کہتا کیا ہے؟ کہتا نہیں ہم ان ولیوں کو نہیں مانتے. بھائی کس کو مانتے ہو؟ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابی کو مانتے ہیں، تابعی کو مانتے ہیں، اور پھر کسی کو نہیں مانتے. ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے. کہتا ہے ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے، فتنے کا دور ہے، دھوکے کا دور ہے. گارنٹی نہیں ہے کہ شاید ہو سکتا ہے وہ ولی نہ ہو، شاید ہو سکتا ہے وہ ولی. یہ اس کے قول ہے. یہ گمراہ کرنے کے نئے نئے طریقے ہیں. کیا کہتا ہے کہ میں ولیوں کو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ بھائی ہو سکتا ہے ولی نہ ہو. ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، تابعی کو مانتے ہیں، اس کے بعد ہمیں نہیں پتا ولی کون ہے ولی کون نہیں ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تو مسلمان ہے کہ نہیں؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہم تو نہیں پہچان سکتے کہ تو مسلمان ہے کہ نہیں. جس طرح تو نہیں پہچان سکتا کہ یہ ولی ہے کہ نہیں، تو ہم کس طرح پہچانے کہ تو مسلمان ہے کہ نہیں؟ قرآن تجھے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن تجھے قرآن پڑھنا صحیح سے نہیں آیا. ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں. کہو سبحان اللہ. تو اتنی بڑی بڑی ٹھیکیاں مارتا ہے، بابے تو کوئی شے ہی نہیں، میں قرآن و حدیث سے بات کرتا ہوں. ابے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے. اب پر یہ شان اولیاء کرام عرض کریں گے یا اللہ یہ ہم سے محبت کرتا تھا، یا اللہ یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، یا اللہ یہ ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتا تھا، یہ ہمارے ساتھ نیک اعمال کرتا تھا. مولا تم نے ان کو جہنم میں ڈال دیا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ ہوا کرتا تھا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ ولی کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو ہمارے ساتھ ہوا کرتا تھا، ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا، ہمارے ساتھ نیک اعمال کرتا تھا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ روزے رکھتا تھا. مولا تم نے ان کو جہنم میں ڈال دیا. اللہ فرمائے گا کہ نہیں، اگر ان کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان ہے، جہنم سے ان کو نکال کے لیا، جہنم سے ان کو نکال کے لیا. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد ابو صالح کے خواب میں آتے ہیں. کہو سبحان اللہ. اور خواب میں آ کے فرماتے ہیں کہ اے ابو صالح تمہارے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، جس طرح ہم امام الانبیاء ہے وہ امام الاولیاء ہے، جس طرح ہم نبیوں کے امام ہیں تمہارا بیٹا عبد القادر ولیوں کا امام ہوگا. یہ شان عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے. میرے دوستو بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور تمام اولیاء سے ہم محبت کریں، تمام اولیاء سے ہم محبت کریں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. خدا کی قسم یہی سچے لوگ ہیں، یہی سچے لوگ ہیں. اگر ان کے ساتھ ہم ہو جائیں گے تو ہمارا ایمان انشاءاللہ کامیاب ہے اور ایمان ہمارا خاتمہ میں ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں نا، مختصر معذرت چاہتا ہوں ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، نماز میں ہم دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. انعام کس پر کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم روز پڑھتے ہیں. مولا تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تم نے انعام کیا. اور یہ جہنم والے سرکار کہتے ہیں بابے تو کوئی شے نہیں. اللہ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ نبی ہیں، وہ صحابہ ہیں، وہ اہل بیت ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ اللہ کے اولیاء ہیں. وہ اللہ کے کیا ہے بولو؟ اولیاء ہیں. ان سے دشمنی کرنا تو بنتا ہی نہیں، ان سے دشمنی بنتی نہیں.
فتنے کا دور ہے، قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، احادیث کریمہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔